بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی ہے، جو کافی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچ پائی ہے۔ اس کہانی کا اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے یا نہیں، تو چلیے جانتے ہیں اصل کہانی کیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، القرآن پارہ نمبر 4 سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ایک دوسرے کو یاد دلانا بہتر عبادت ہے۔ لہٰذا محفل میلاد جو اچھی چیز ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ خوشیاں منانا، فرمایا میرے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منانا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ جمع سے مراد جو مال و دولت تم جمع کرتے ہو یا جو نیک اعمال تم جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر ہے۔ میرے محبوب کی ولادت پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، اسلامی کیلنڈر میں ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے نزدیک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس خاص دن کی نسبت سے ہر مسلمان اپنے اپنے انداز سے خوشی منا کر اپنے رب کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ نوافل، شب بیداری اور درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، تو کچھ لوگ گلی محلے اور گھروں کو سجا کر خوشیاں مناتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگ اپنے گھروں کے باہر پہاڑیاں بنا کر آنے جانے والے لوگوں کو چائے اور مشروبات پیش کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خیرات ملی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں ولادت اور تشریف آوری اس کائنات کے اندر ابتدا سے انتہا تک اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں بنی نوع انسان پر فرمائیں، اس مخلوق پر جتنے کرم احسان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک کائنات کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ ساری نعمتیں جو انسانیت کو نصیب ہوئیں ان نعمتوں کا سبب بھی نعمت وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اب قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، اے لوگو، تم پر اگر کوئی نعمت ہو، میرا احسان ہو، تو اللہ کا شکر بجا لایا کرو، اللہ کی نعمت پر شکر بجا لایا کرو، اور اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں وہ نعمت، وہ فیض تم پر اور زیادہ کر دوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اس کی نعمتوں پر شکر بجا لینا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری بڑی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کے طریقے قرآن مجید نے کیا بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن فی الحال ہم صرف دو طریقے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا ترتیب سے سمجھتے ہیں۔
پہلا طریقہ، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی نعمت کا نام لے کر یاد کیا جائے، جو نعمت اللہ نے آپ کو فرمائی ہے، خواہ زبان سے یاد کریں، خواہ دل میں یاد کریں، خواہ اپنے نیک اعمال سے یاد کریں، مگر اللہ کے احسانات کو، اللہ کے فضل کو یاد رکھنا اور یاد کرنا یہ شکر بجا لانے میں سے ہے۔ دوسرا طریقہ، القرآن پارہ نمبر 30 سورۃ الاضحیٰ آیت 11 ترجمہ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اتنا بیان کرنا، اتنا کثرت سے بیان کرنا کہ اس کا چرچا ہو۔ ذکر کرنے اور چرچا کرنے میں فرق ہے۔ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا تو اللہ کو علم ہو گیا، دل سے کریں، زبان سے کریں، اللہ کو علم ہو ہی جائے گا۔ نعمت کا ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نعمت کا چرچا مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے۔ چرچا کا مفہوم اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اتنا ذکر کرو، اتنا بیان کرو، بار بار اتنی دھوم مچا دو تاکہ ساری دنیا، ساری مخلوق جان لے کہ آج کے دن کوئی خاص نعمت ہوئی ہے، اس کو چرچا کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہے، جس نے ہمیں ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کچھ ایسے عاشق بھی ہیں جو سارا سال اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور کچھ زیادہ بڑے عاشق ہیں جو اپنی تمام زندگی ہی درود و سلام پڑھتے اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دن میں کچھ وقت ایسا نکالیں جو صرف اور صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزاریں۔ دن میں 500 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، ہم بھی ان سے عشق کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر سے بہترین ہو جائیں۔ سارے مطالعہ سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرجوش طریقے سے منایا جائے، جتنا ہو سکے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک جشن عید میلاد النبی ہی ہے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی پسند آئی تو لائک تو بنتا ہے، اور دوسری بات اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔